بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا باپ اسکول کے بغیر سموسے بیچتا تھا۔ میں اس سے بہت خفا رہتا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ میرا باپ ہے۔ پھر اچانک میرے چچا دوسرے شہر سے آ کر مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں بہت خوش تھا۔ 6 سال میں کبھی واپس نہیں گیا۔ اچانک میری ماں نے فون کیا کہ میرے ابا اپنی آخری سانس لے رہے ہیں۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے ابا نے میرے کان میں ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں بالکل خاموش برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ آج ہوئی کلاس میں بات چیت نے میرا دماغ بالکل بند کر دیا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں معاملے کو کس طرح روکوں۔ اگر کسی کو بھی میرے بابا کے بارے میں پتہ چل گیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی، یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ ابھی امی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑا کر بولا، آپ اپنے شوہر کو ایک بات اچھی طریقے سے سمجھا دیں۔ میرے اسکول میں عزت ہے، پورا اسکول میرے نام سے واقف ہے۔ آپ کے شوہر میرے اسکول کے بغیر سموسہ کیوں بیچتے ہیں؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری عزت خراب کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے کیا؟ امی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ آخر کو انہیں کیا مل رہا ہے؟ پورے اسکول کا ٹاپر ہوں میں۔ لیکن میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری اماں میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، یہ میرا شوہر کیا ہوتا ہے؟ تمہارے بابا ہیں، وہ تمیز سے نام لو۔ سارا دن تمہارے لیے دھوپ میں محنت کرتے ہیں کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکو، اور تم ایسی بہودہ بات کر رہے ہو۔ کیا عزت ہے تمہاری؟ کہیں کہ کیلکولیٹر لگ چکے ہو یا پھر افسر ہو، ایک اسکول کے اسٹوڈنٹ ہی ہونا۔ جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے امی کو بھی کھڑی کھوٹی سناؤں، لیکن میں خاموش رہا تھا، مگر مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا تھا۔ میں چپ چاپ گھر سے نکل آیا تھا، حالانکہ مجھے ابھی اپنا ٹیسٹ یاد کرنا تھا۔ لیکن آج ہوئی کلاس میں بات چیت نے میرا خون خوش کر دیا تھا۔ آج تمام طلبات بیٹھ کر ایک ٹیچر سے فادرز ڈے منانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اپنے اپنے ابو کو سکول لائیں گے، انہیں بہترین فیل کروائیں گے، جبکہ ٹیچر بھی یہی بول رہے تھے کہ ارادہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اور میں سکول کا ٹاپر تھا، میری بات سب سے زیادہ نرالی تھی، مجھے سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں حد سے زیادہ پریشان تھا کہ ایسے کیسے میں کسی بھی فنکشن میں بابا کو لے جا سکتا ہوں۔ سب نے ان کا چہرہ دیکھ رکھا تھا، سب انہیں سموسہ بیچنے والے انکل سے جانتے تھے۔ اگر میں انہیں لے جا کر اسٹیج پر کھڑا کر دیتا تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ یہی بات میرا دم خشک کر رہی تھی۔ کافی دیر میں تھلے پر ہی بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر گھر واپس آ گیا تھا، کیونکہ مجھے کل کی ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں گھر پہنچا تو بابا اپنی ریڑھی اندر کر رہے تھے۔ میں انہیں ایک نگاہ دے کر کمرے میں جانے لگا تھا جب اچانک انہوں نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ان کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے، بال بھیگے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی سوچ اور اپنی باتوں پر لمحے بھر کے لیے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے فوراً اس شرمندگی کو ذیل کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہ پیسے رکھ لو، تم اس دن بھول رہے تھے کہ کوئی کتاب تمہیں چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں موجود 10 اور 20 کے نوٹ دیکھ مجھے ایک بار پھر غصہ آیا تھا، لیکن میں نے خاموشی سے پیسے لے لیے تھے۔ مجھے ایک کتاب لینی تھی، اس لیے فی الحال میں نے غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے تھے، اور بھی کچھ چاہیے تو مجھے بتا دینا، میں جلد سے جلد کوشش کر کے تمہیں دلا دوں گا۔ جبکہ میں بنا کوئی بھی بات کیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ان کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ دیر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا دل ان کے ساتھ بات کرنے کا بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ جب تک وہ نہانا لیتے میرا ان کے پاس بیٹھنا محال تھا۔ کچھ دیر بعد امی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، تمہارے بابا تم سے بات کرنا چاہتے تھے، اسی لیے تم سے سوالات پوچھ رہے تھے، اور تم انہیں دو ٹوک جواب دے کر اندر آ گئے۔ شرم آنی چاہیے رحمان، تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو کہ تم اپنے باپ کی نظر میں ہی گر جاؤ؟ جبکہ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے دبی آواز میں بولا تھا، میرا منہ مت کھلوائیں، آپ سے میں نے کہہ دیا ہے وہ آپ بابا تک پہنچا دینا۔ خبردار جو آئندہ میں نے انہیں اپنے اسکول کے سامنے سموسہ بیچتے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے اگر اسکول میں کسی ایک شخص کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ ٹاپر رحمان کے بابا سموسہ بیچتے ہیں تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ سب لوگ میری ذات کا مذاق بنائیں گے۔ ویسے ہی میرے اتنے دشمن ہیں، کسی ایک شخص کو بات چاہیے اور پھر آگ کی مانند پورے اسکول میں یہ بات پھیل جائے گی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، امی کچھ تو میری عزت کا خیال کر لیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ڈرو اس دن سے جب تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہوگا،
اور تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے، اور کسی دن تمہیں حقیقت پتہ چلے گی اس سموسہ بیچنے والے کی، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنے غلط تھے، تم کس انسان کو اپنا دشمن مان رہے تھے۔ یہ بول کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں حیران ہو کر امی کی بات سنی تھی کہ وہ یہ کیا بول کر گئی ہیں۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن کچھ تھا ان کی آنکھوں میں، ان کے انداز میں، جو وہ بتانا چاہتی تھی، لیکن شاید کسی نے انہیں منع کیا ہوا تھا۔ کافی دیر تک اس بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، پھر اپنا سر جھٹک کر خاموشی سے اپنے ٹیسٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں بے وجہ کی سوچ پال کر اپنے دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پورے آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں صبح جاگا تو پاپا سموسے تیار کر کے شاید میرے ساتھ ہی نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میں ان سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا ان کو بول دوں کہ میرے اسکول کے سامنے آج نہ آنا، بلکہ کبھی نہ آنا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پاپا کے سامنے اس طرح کی بات کرتا۔ ہاں، میں امی کو تو بول سکتا تھا، ان سے لڑ سکتا تھا، مگر میں بابا کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ میرے والد تھے، اس بات کا احساس مجھے بخوبی تھا۔ راستہ عبور کرتے ہوئے میری آنکھ لمحے بھر کیے کو بھیگی تھی۔ کاش میرے بابا بھی پڑھے لکھے انسان ہوتے، وہ بھی کسی آفس میں کام کرتے جس طرح باقی سب طلباء کے بابا کرتے ہیں۔ کاش میں بھی ایک رئیس باپ کا بیٹا ہوتا۔ بار بار میرے دل میں یہی بات آئی جا رہی تھی، اور میں مسلسل خود کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، جو ایک ناممکن عمل تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اسکول پہنچ گیا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ اندر جا رہے تھے۔ میں اپنی کلاس میں پہنچا تو وہاں پر فادرز ڈے کے متعلق پلاننگ چل رہی تھی۔ میں کافی پریشان ہو رہا تھا، مجھے یہ سب بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بابا کا سب نے پوچھنا تھا۔ اگر میں بابا کو لے کر نہ بھی جاتا، تب بھی میرے بابا کی تصویر مانگی جاتی جو اسکرین پر چلتی، اور یہی بات مجھے بہت زیادہ مشکل میں ڈال رہی تھی۔ ابھی میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا جب کلاس کا مانیٹر میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، دیکھو رحمان، کلاس کا مانیٹر تو میں ہوں، لیکن تم بھی جانتے ہو تمام اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے تمام اسٹوڈنٹ کے نام لکھ دیے ہیں، باقی تم اپنے طور پر تیاریاں دیکھ لو۔ ٹیچر نے کہا تھا کہ تمہیں ہر چیز میں آگے سے آگے رکھنا ہے۔ تمہارے بابا کو ایک ایوارڈ بھی دیا جائے گا، اس لیے تم اپنے طریقے سے سب چیزیں سنبھالے۔ میں نے بہرحال سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ میں بات کو مزید بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ ہونا ہی ہے، اور یہی چیز مجھے واقعی بہت پریشان کر گئی تھی۔ پورا دن اسی کشمکش میں گزر رہا تھا۔ جب بھی ٹیچر آ رہا تھا، مجھے کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کرنے کے لیے بول رہا تھا، جبکہ میں ان سب کے مطابق کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چھٹی کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں جانتا تھا اب تمام بچے میرے بابا کے ٹھیلے پر جا کر ان سے سموسہ لے کر کھائیں گے، اور یہی مجھے بچ کر نکلنا ہے، مگر آج شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ میں جیسے ہی کلاس سے باہر نکلا، میرے دوستوں نے مجھے تھام لیا تھا اور سب مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کچھ دن بعد فادر ڈے ہے، سب تمہارے بابا کو سراہیں گے، تو آج ہم سب تم سے سموسہ ٹریٹ لینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات سن کر میری سانس تک رک گئی تھی۔ میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں یار، میں ابھی گھر جا رہا ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، تم لوگ کھاؤ، پھر کبھی کھا لوں گا۔ مگر وہ سب مجھے زبردستی بابا کے ٹھیلے پر لے آئے تھے۔ انہیں دیکھ میں نے نظریں چرائی تھی اور بہت ایستگی سے سب کے لیے سموسہ مانگا تھا۔ بابا مجھے اپنی ریڈی پر دیکھ کر کافی خوش تھے۔ ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ یہ بات اسٹوڈنٹ نے بھی محسوس کی تھی۔ ایک دو نے تو ان سے پوچھ بھی لیا تھا کہ انکل، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، جبکہ وہ خاموش رہے تھے۔ لیکن اس سوال پر میرا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر بابا کے منہ سے یہ بات نکل جاتی کہ میں اپنے بیٹے کی آمد پر خوش ہوں، تو میری کیا عزت رہ جاتی۔ میرا پورا وجود ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا تھا۔ سب کے لیے سموسہ لینے کے بعد میں نے جیسے ہی پیسہ بابا کی طرف بڑھائے تو انہوں نے اشارے سے مجھے منع کر دیا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر وہ پیسے رکھ کر آیا تھا، کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں ذرا بھی شک ہو جاتا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ میں کس کس کو سمجھاتا، کس کس کو جواب دیتا۔ میں جانتا تھا کہ بابا گھر آنے کے بعد مجھ سے اس بارے میں بات ضرور کریں گے، لیکن فی الحال میں نے اپنی جان بچا لی تھی۔ سب سموسہ کھاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ تھے۔ ہر شخص کے منہ پر فادر ڈے کے حوالے سے ہی بات چل رہی تھی۔ انویٹیشن کارڈز تیار کیے جا رہے تھے جو ہر طلباء کے گھر بھیجے جانے تھے۔ میرا اسکول کوئی معمولی اسکول نہیں تھا، بلکہ کافی بڑے پیمانے پر بنا ہوا تھا، جہاں پر ہر آسائش موجود تھی۔ بعض اوقات مجھے اپنے باپ پر فخر بھی ہوتا تھا کہ وہ اتنی محنت کر کے مجھے اتنے اچھے اسکول میں اتنی مہنگی تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن ان کی یہ حرکت میرا خون کھول دیتی تھی۔ میں نے کتنی بار امی کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کہیں اور سموسہ بیچ لیں،
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں جو کام کرنا ہے وہ کریں، مگر میرے اسکول کے سامنے نہ کریں، جہاں میری ایک عزت ہے، میرا معیار ہے۔ مگر یہ بات نہ انہیں کبھی سمجھ آئی تھی اور نہ انہیں کبھی سمجھ آنی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب بابا ریڑھی لے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ہی پڑھ رہا تھا۔ مجھے ان کی آمد کا احساس ہو چکا تھا، لیکن میں نے باہر جانا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چاند لمبے گزرے تھے جب اچانک بابا نے مجھے آواز دے کر بلایا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں انہیں منع کر دوں کہ میں ابھی نہیں آ رہا، مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، لیکن وہ بابا تھے، ان کی بات کو ٹالنا میرے بس سے باہر تھا، اس لیے میں چپ چاپ باہر آ گیا تھا۔ وہ تخت پر بیٹھے تھے، مجھے اپنے قریب آنے کا بول رہے تھے۔ میں جانتا تھا ان کے پاس بیٹھوں گا تو پسینے کی بدبو آئے گی جو میری برداشت سے باہر تھی، مگر پھر بھی چارہ نہ چارہ میں ان کے طرف بڑھ گیا تھا، لیکن قدرے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ وہ میری طرف پیسے بڑھاتے ہوئے بولے تھے، رے بیٹا، میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ تم چلے جاؤ، پھر بھی تم نے پیسے وہاں کیوں چھوڑے؟ جبکہ میں نے چپ چاپ وہ پیسے اٹھا لیے تھے، مگر ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کو میرا بات نہ کرنا برا لگتا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے بہانے سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر میں بھی اپنے نام کا پکا تھا۔ آج بھی میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب تک بابا ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، میرا ان کا تعلق بہت گہرا تھا۔ امی سے زیادہ بابا کے قریب تھا، لیکن جب سے انہوں نے ریڑھی لگانا شروع کی تھی، میرا ان سے تعلق کم ہوتا چلا گیا تھا۔ اب تو نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا تھا۔ وہ میرے نام کے ہی بابا تھے، میں انہیں نہ وہ مقام دے پا رہا تھا اور نہ ہی وہ عزت۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اسکول میں فادر ڈے کی تیاریاں زور و شور پر تھی۔ میرے لیے ایک بڑا انویٹیشن کارڈ دیا گیا تھا، جس میں واضح طور پر مجھے تاکید کی گئی تھی کہ آپ کو اپنے بابا کے ساتھ لازمی آنا ہے۔ ان کا نام انوائس کیا جائے گا اور پھر انہیں ایوارڈ دیا جائے گا بیسٹ فادر کا۔ آپ ان کی وجہ سے ہی تو یہاں پر ہیں، ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہی آپ کے اتنے اچھے نمبر آتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کبھی اتنے کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ ان کی بات میرے دل کو لگی تھی، مگر میں پھر بھی چپ رہا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ فادر ڈے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بابا کو لے چلتا ہوں، پتہ چل گیا تو کون مجھ سے باز پرست کرے گا۔ اب جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، مگر دوسری طرف میں اس بارے میں سوچتا تو میرا دل لرز اٹھتا۔ کلاس میں کتنی باتیں ہوں گی، اسٹوڈنٹ کتنا میرا مذاق بنائیں گے، استاذہ مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھیں گے۔ میں کسی کی بھی نظروں میں خود کے لیے رحم نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دو دن کا عرصہ بیت گیا۔ آج فادر ڈے تھا، مجھے معلوم تھا بریک ٹائم کے بعد پورا فنکشن منعقد کیا جائے گا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو بابا اپنی ریڑھی کو صاف کر رہے تھے۔ یقیناً آج بھی وہ اپنے کام پر ہی جانے والے تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا تھا، سفید شلوار قمیض پہنے وہ بہت محنت سے اپنی ریڑھی کی صفائی کر رہے تھے کہ وہاں موجود بچے ان سے سموسہ خرید سکیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو صفائی ستھرائی والے لوگ پسند ہوتے ہیں۔ میرا دل بھر کے آیا تھا، مگر میں نے فوراً ہی اپنی نظریں چرا لی تھی۔ میں ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، مگر میں اللہ کا نام لے کر سکول کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا جب بابا کا نام انوائس کیا جائے گا تو میں وہاں چلا جاؤں گا، ان کا ایوارڈ لے لوں گا اور پھر سب سے معذرت کر لوں گا کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس وجہ سے وہ آنے سے قاصر ہیں۔ جیسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ ضرور ایسے فنکشن میں شامل ہوں گی۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنا بڑا جھوٹ ایک اسٹیج پر بولنے والا تھا۔ میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، لیکن عزت کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بریک کے بعد تمام انتظامات پورے ہو گئے تھے۔ مجھے سب سے پہلے رو میں بٹھایا گیا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی سر نے مجھ سے میرے بابا کا ہی ذکر کیا تھا۔ فی الحال میں خاموش رہا اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دھیرے دھیرے پورا حال بھرنا شروع ہو گیا تھا اور کچھ دیر بعد ہی تمام طلباء کے والدین حال میں جمع ہو چکے تھے۔ تالیوں کے ساتھ فنکشن شروع کر دیا گیا تھا۔ پہلے بڑی کلاس کے ٹاپر کے والدین کو بلایا گیا تھا، انہیں بہت عزت دی گئی تھی، ان کے لیے تالیاں بجائی گئی تھی، ان کے بابا کو ایوارڈ دے دیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بابا کی اب یاد آنے لگی تھی کہ میں انہیں لے ہی آتا۔ میں نے غلط کیا، پتہ چلنا تو چل جاتا، اس میں کون سی غلط ہے، وہ محنت کی کماتے ہیں۔ یہ باتیں بھی ایک طرف میرے دل میں آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف دماغ ان سب چیزوں کو نفی کر رہا تھا کہ جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جذباتی پن سے عزت کبھی برقرار نہیں رہ پاتی۔ جب سب کے درمیان میں
بیٹھوں گا تو سارے بچے مجھے ہی بھی عزت کریں گے، بہتر ہے کہ میں خاموش رہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور اب ہماری کلاس کا نام انوائس ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اور میرے بابا کو اسٹیج پر دعوت دی گئی تھی۔ میرے دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ چند لمحے تک میں اپنی جگہ پر بالکل خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے بابا کو لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا تھا، اتنی جلدی میں ہار نہیں مان سکتا تھا۔ میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اکیلے ہی اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ تمام طلباء مجھے ہی غور غور سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو ہی اشتیاق تھا میرے والد سے ملنے کا، لیکن میں نے سب کو کے اشتیاق پر پانی پھیر دیا تھا۔ جیسے ہی اسٹیج پر چڑھا، ٹیچر مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، آپ کے فادر کہاں ہیں رحمان؟ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ان سے مائک لے کر سب سے پہلے سلام کیا تھا اور دھیمی آواز میں اپنی وہی بات دہرائی تھی جو میں نے طے کی تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے دعا دی تھی کہ جلد آپ کے بابا صحت یاب ہو جائیں، اور وہ ایوارڈ میری طرح بڑھا دیا تھا۔ لیکن میرے بابا کے بارے میں بہت تعریف کی گئی تھی کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے بہت قابل بنایا ہے۔ یہ بات حقیقت تھی، اس بات کو تو میں بھی تسلیم کرتا تھا، لیکن زبان سے ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مگر آج میں کافی مایوس تھا، دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ کاش میرے بابا بھی اور بابا کی طرح ہوتے، سب کے بابا کی طرح وہ بھی ایک بہترین جگہ پر کام کرتے، وہ سموسہ نہ بیچتے۔ میں دل محسوس کے رہ گیا تھا۔ چھٹی کے وقت جب میں گھر کے لیے نکلا تو میں نے بعض ایک نگاہ اپنے باپ پر ڈالی تھی، جو بہت محنت سے تمام لوگوں کو سموسہ فروخت کر رہے تھے۔ میں اپنا سر جھٹک کر گھر پہنچ گیا تھا، لیکن گھر جاتے ہی خبر مجھے دی گئی، وہ سن کر میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ مجھے واقعی اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ بابا کیا ہم اتنا بڑا فیصلہ میری ذات کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے اپنے وجود سے علیحدہ کرنا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں گھر پہنچا تو میرے چاچو آئے ہوئے تھے۔ ممی مجھے دیکھتے ہوئے عجلت میں بولی تھی، میں نے تمہارا تمام سامان باندھ دیا ہے، ایک دفعہ تم بھی نظر ثانی کر لو، اگر تمہیں کچھ اور لے کر جانا ہے تو وہ مجھے بتا دو، میں باندھ دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں بھی ساختہ بولا تھا، کیا مطلب ہے آپ کی باتوں کا؟ میرا سامان کیوں باندھا ہے آپ نے؟ ایک لمحے کے لیے میرا لہجہ کانپ اٹھا تھا، دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بہت شرم آتی ہے تمہیں اپنے پاپا کے کاروبار سے، ان کی محنت سے، ان کی لگن سے، اسی لیے میں نے اور تمہارے بابا نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنے چاچو کے ساتھ دوسرے شہر میں رہو گے، وہیں اپنی تعلیم مکمل کرو گے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو گے، یہی تمہارے لیے بہتر فیصلہ ہے۔ ان کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا اور بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تھا، کیونکہ میرے لیے واقعی یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ بے شک مجھے بابا کا کام پسند نہیں تھا، لیکن میں اپنی فیملی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی امی بولی تھی، بولو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جبکہ میں چند لمحے خاموش رہا تھا۔ ایک طرف دل میں ڈرا کہ بابا کے بارے میں اگر یہاں کسی کو پتہ چل گیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی، دوسری طرف ڈر کے فیملی دور ہو جائے گی۔ میں نے بہت بار سن رکھا تھا، رشتہ دار عموماً تو بہت پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان کے گھر رہنے جاتے ہیں تو ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ فیصلہ ہی درست لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور چپ چاپ کمرے میں آ کر ایک بار سامان کی طرف نظر ثانی کرنے لگا تھا کہ اگر واقعی کچھ رہ گیا ہے تو میں وہ بھی پیک کر لوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب بابا کی ریڑھی بھی گھر واپس آ گئی تھی۔ وہ اپنی ریڑھی اندر داخل کر رہے تھے، انہیں دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ گھبرایا ہوا تھا، یقیناً وہ میرے جانے کے فیصلے پر خوش نہیں تھے، مگر میں کچھ نہیں بولا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی چاچو کھانا وغیرہ کھا کر کھڑے ہو گئے تھے، بابا سے بغل گیر ہوئے تھے، جبکہ اب میرا ارادہ بابا کے گلے سے لگنے کا تھا۔ میں ان کے قریب ہوا تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا، لمحے بھر کے لیے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل سے سینے سے نوچ نکالا ہو۔ میں انہیں ایک بار سینے سے ضرور لگانا چاہتا تھا، نہ جانے اب میری واپسی کب ہوتی، مگر انہوں نے مجھے مہلت ہی نہیں دی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے اندر چلے گئے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، دل بہت بری طرح سے دھڑکا تھا۔ امی آگے بڑھی تھی، انہوں نے مجھے پیار کیا تھا، خیال رکھنے کی سختی سے تاکید کی تھی، جبکہ میں ان کو ایک نگاہ دے کر بولا تھا، مجھے بابا سے ملنا ہے۔ تب وہ بے ساختہ بولی کہ انہوں نے مجھے منع کر دیا ہے، وہ مجھے سے پہلے ہی بول چکے تھے کہ وہ رخصتی کے وقت تم سے نہیں ملیں گے، تم جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ یہ بول کر وہ بھی
نہیں ٹھہری تھی، اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں نے ایک نگاہ اپنے ماں باپ کے کمرے کی طرف ڈالی تھی اور چاچو کے ساتھ ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تقریباً 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے تب کہیں جا کر ہم چاچو کے گھر پہنچے تھے۔ وہاں جا کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہاں پر زیادہ بھیڑ نہیں تھی، جہاں میں نے زندگی بسر کرنی تھی۔ چاچو کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں کے ساتھ میری دوستی پہلے بھی بہت اچھی تھی اور اب بھی بہت اچھی ہی رہی تھی۔ چاچی بھی بہت اچھی خاتون تھی، انہوں نے مجھے دیکھ کر بالکل ناک منہ نہیں بنایا تھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح مجھے پیار کرنے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا ایڈمیشن بھی وہیں ہو گیا تھا اور میں سکون سے اپنی تعلیم مکمل کرنے لگا تھا۔ ہر اتوار کو امی سے بات ہو جاتی تھی، اکثر وہ بابا سے بات کرنے کا بولتا تو وہ منع کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دھیرے دھیرے 6 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس درمیان میں نے ایک بار بھی بابا سے نہ بات کی تھی، نہ ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ میرا دل اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ باقاعدگی سے ہر مہینے میرے لیے پیسے بھیج دیتے تھے تاکہ میں اپنی تعلیم کے اخراجات اپنے بل بوتے پر اٹھاؤں۔ یہ بات مجھے چاچو نے پہلے مہینے میں ہی بتا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بابا سے بات کرنے کی بہت طلب ہونے لگی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ صبح سے میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ آج میں نے جان بوجھ کر اسکول سے آف بھی لے لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو اگلی طرف سے میری اماں کی بھرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ تم جلد سے جلد گھر پہنچ جاؤ، تمہارے بابا آخری سانسیں لے رہے ہیں، وہ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا آج بھی اپنے بابا سے منہ موڑو گے؟ جبکہ میں تڑپ کر بولا تھا، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہاں جانے کے بعد میں نے ہر لمحہ بابا کو یاد کیا ہے۔ ان سے بات کرنے کے لیے میں ہر لمحے بے چین رہا ہوں۔ میں ابھی واپس آتا ہوں، یہ کہتے ہی میں نے فوراً ٹرین کی ٹکٹ کروائی تھی۔ چاچو کو میں نے اطلاع دے دی تھی، انہوں نے مجھے تنہا جانے سے بھی نہیں روکا تھا۔ وہ فوراً میرے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا، اس کی ذمہ داری کسی کو حوالے کر کے ہی وہ آتے۔ میں پہلی ٹرین سے ہی گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ 24 گھنٹے کا سفر طے کر جب میں گھر پہنچا تو امی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق بابا سین میں ہی تھے، وہ آخری سانسیں ہی لے رہے تھے۔ ان کا حال دیکھ میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں روتے ہوئے ان کے سینے سے لگا تھا اور جھنجھوڑ کر بولا تھا، نہیں بابا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، بابا آپ ہوش کریں۔ لیکن جو بات انہوں نے سرگوشی نما آواز میں میرے کان کے پردوں میں ڈھیلی تھی، میرا دم نکلنے کی دہلیز پر آ گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارا باپ نہیں، تمہیں میں نے کچرے کنڈی سے اٹھایا تھا، بے فکر رہو، اگر میں مر گیا تبھی تمہیں دکھ نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے کلمہ طیب بلند آواز میں پڑھا تھا اور پھر 3 بار ہچکی لی تھی اور آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جس کا کاٹو تو بدن میں خون نہیں، مجھے واضح طور پر اپنا سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ امی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، بابا مر چکے تھے اور مجھ تک ایک ایسی سچائی پہنچا کر مرے تھے کہ میرا حال کسی بے جان شے کی مانند ہو گیا تھا۔ میں وہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ اگلے روز تک ہم نے بابا کی میت کو ٹھہرایا تھا کیونکہ چاچو آ رہے تھے، ان کے ساتھ مل کر ہی میں نے تمام تدفین کے انتظامات سنبھالے تھے۔ میں واپس نہیں لوٹا تھا، میں اپنی ماں کا سہارا بن گیا تھا۔ بابا کی جگہ کچھ عرصے تک میں نے خود سموسے بیچنے تھے، سب مجھے دیکھ کر حیران تھے، لیکن مجھے بالکل شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے باپ کی ریڑھی پر کھڑا رہا۔ اور پھر اپنی تعلیم کریڈٹس کے باعث مجھے ایک اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ لیکن میں جب بھی اپنے باپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں آج تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کا آج تک کوئی متبادل نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں دنیا میں۔ بہت سے لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، بہت سے لوگ آپ کا سہارا بننا چاہیں گے، لیکن جو سہارا باپ کا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا، لیکن جو باپ کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ان کو سمجھیں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا جسے اپنا بول سکیں۔ ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جیسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں
کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔